سیاسی انارکی بڑھانے میں عمران خان کا بہت بڑا کردار ہے۔ ایک تو یہ بار بار ایجنسیوں کو اور فوج کو ملوث کر رہے ہیں اپنے ساتھ۔ ویسے بھی مصروف جو ہے نہ شکل سے پرائم منسٹر نظر آتے ہیں، نہ پرسنالٹی سے پرائم منسٹر نظر آتے ہیں، لیکن اس نے لوگوں کو اتنا تنگ کر دیا ہے، اور پھر جو اس کے خلاف بات کرتا ہے اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی فاسسٹ ترین حکومت ہے، علیمہ خان اس کی بہن جس نے منی لانڈرنگ کی، اربوں روپیہ باہر لے گئی، آج اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل اور میں ہوں وقاص عزیز۔ آج انتہائی اہم ویلاگ لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ موجودہ ملکی جو سیاسی صورتحال ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت حالات ایسے دکھائی دے رہے ہیں جو جمہوریت کے حق میں نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح دیکھنے میں آ رہی ہے اور کچھ حلقوں سے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اب ہاتھ سے نکل رہے ہیں، اور سویلین سپرمیسی کی جو بات ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس سب پہ بات کرنے کے لیے سینئر سیاسی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سے جاوید اختر چودھری صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے مکالمہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سر طبیعت تو اب کیا، میں دیکھ رہا ہوں مسلسل کیمرے کی طرف ہی کہ طبیعتیں تو خان صاحب کی حکومت نے برباد کر دیں۔ اب اس وقت جو تازہ ترین صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے ملک میں، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی انارکی بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ وقاص صاحب۔ بات یہ ہے کہ کل جو آپ بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے سیاسی انارکی بڑھانے میں عمران خان کا بہت بڑا کردار ہے، اور مزید بھی اس کا کردار ہوگا، چونکہ کل جو اس نے تقریر کی ہے وہ بڑی ایک پرائم منسٹر تو کیا، میرے خیال ایک یونین کونسل کے چیئرمین کی بھی ایسی تقریر نہیں ہوتی جو اس نے کی ہے۔ ایک تو یہ بار بار ایجنسیوں کو اور فوج کو ملوث کر رہے ہیں اپنے ساتھ، یہ کنٹروورشل بنا رہے ہیں جان بوجھ کے، وہ یعنی کہ ڈکلیئر کر رہے ہیں پارٹی، یہ پارٹی ہے، ہماری پارٹی ہے فوج۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس بندے کا دماغی توازن کچھ خراب ہے، یہ ملک کو برباد کر دے گا، اور یہ فوج کو اور عوام کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو کہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ کوئی اداروں کو نوٹس لینا چاہیے، ورنہ حالات بہت گمبھیر ہو جائیں گے۔ اچھا، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پہ اس طرح شاہدرے میں آ کے مقدمہ درج کروانا ہے، FIR، اس کے بعد پھر آپ نے جو بیانوں کے حوالے سے بات کی ہے ان کو دیکھنا، اور پھر کیا وزیر اعظم کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ طلال چودھری کے ایشو کو پن پوائنٹ کرے؟ میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ اس کی تقریر وزیر اعظم کی کام تھی، یونین کونسل کے علاقائی چیئرمین کی زیادہ تھی نظر آ رہی تھی، وہ وزیر اعظم کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ ویسے بھی مصروف جو ہے نہ شکل سے پرائم منسٹر نظر آتے ہیں، نہ پرسنالٹی سے پرائم منسٹر نظر آتے ہیں، اور گفتگو تو ان کی ہے ہی ولگر قسم کی، جو کہ بازاری ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے صدر پرائم منسٹر کے خلاف مقدمہ بنانا، میں سمجھ رہا اس ملک کی سالمیت پہ بہت بڑا حملہ ہے۔ یہ مودی کے ایجنڈے کو آگے کرنے والی بات ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں میں کشمیریوں کا وکیل ہوں، اور دوسری جانب آپ یہ کام کریں۔ بالکل، اس نے یہ غلط کہتا ہے، یہ ڈبل سٹینڈرڈ آدمی ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ۔ جو اس نے گفتگو آرمی کے بارے میں کی ہوئی ہے، وہ تو کچھ موجودہ ابھی تو اپوزیشن تو وہ باتیں کر نہیں رہی، اور اگر دیکھا جائے کہ اگر یہ اس کی تقریریں دوبارہ وہ چلائی جائیں، اور میرا خیال ہے اس کے اوپر بہت بڑا غداری کا ایک مقدمہ بننا چاہیے۔ بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اور دیگر
جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی جانب سے یہ بات سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. اچھا, اب آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, انہوں نے بھی کراچی میں وکلاء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے عمران خان کی جو منتخب حکومت ہے اس کو نہیں رہنے دیں گے, اس کو ہم ہٹائیں گے. ایک جانب زرداری صاحب ایک وقت تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت چلے کسی بھی صورت میں, اب پیپلز پارٹی کا یہ بیانیہ کیوں بدلا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, شروع میں پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے. پیپلز پارٹی یہی چاہتی تھی کہ یہ اپنے 5 سال پورے کرے, لیکن اس نے لوگوں کو اتنا تنگ کر دیا ہے, اتنا لوگوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں, اور پھر جو اس کے خلاف بات کرتا ہے اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے. جو میڈیا کا بندہ کوئی بات کرتا ہے اس کو آفیئر کر دیا جاتا ہے, یا اس کے اوپر اس کو مس پلیس کر دیا جاتا ہے. اس کو وہ بیچارہ بالکل ہی جو آگے نام لینے والا بنتا نہیں, اس کے خلاف بات ہی نہیں کرتا. تو بات یہ ہے کہ یہاں یہ خوف و ہراس کی حکومت ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی پاکستان کی فاسسٹ ترین حکومت ہے کہ کسی بھی طرح سے کامیاب یہ حکومت نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں, ادرک مہنگائی کا یہ حال ہے کہ ادرک جو 150 روپے کلو ہوتا تھا, 250 روپے کلو, آج 850 روپے کلو مل رہا ہے. چینی جو 55 روپے کلو تھی آج 110 روپے کلو نکلی ہے. آٹا مل ہی نہیں رہا. تو اس سب کے ذمہ دار پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے. ہاں جی, وہ تو یہی کہتا ہے کہ جی وہ چونکہ جہانگیر ترین تو ہمارا ہی ہے نا, اے ٹی ایم تو اپوزیشن کا تھا, تو اس لیے یہ پیپلز پارٹی ہی اپنا اس کی ذمہ داری, اپوزیشن ہی اس کی ذمہ دار ہوئی. چونکہ جہانگیر ترین اے ٹی ایم اپوزیشن کا تھا, اس کا نہیں تھا. خسرو بختیار اے ٹی ایم ہمارا تھا, اس کا نہیں تھا. علیم ہاں اس کا اے ٹی ایم نہیں تھا, ہمارا تھا. علیمہ ہاں اس کی بہن جس نے منی لانڈرنگ کی, اربوں روپیہ باہر لے گئی, آج اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو اس کے خلاف بات کرتا ہے عامر کیانی, جس نے رشوت دے کر 500% دوائیوں کی قیمتیں بڑھائیں, میں سمجھتا ہوں اس کو چوراہے میں پھانسی دی جانی چاہیے. وہ بڑے بندوں کا قاتل ہے. بڑے بندے دوائیاں لینے کی بجائے نہیں لے سکے چونکہ ان کی سکت سے باہر ہے. وہ بیچاروں کی رینج سے باہر چلی گئی ہے دوائیں, وہ سس کے مرے ہیں, اور کچھ مرنے والے ہیں اور کچھ مریں گے. دوائیں نایاب ہوتی جا رہی ہے ان کے لیے, اور چونکہ وہ لے نہیں سکتے, روٹی کھائیں گے یا دوائی لیں گے. تو بات یہ ہے کہ اس بندے کا جس کا نام عامر کیانی ہے, اس کے خلاف ایک بڑا سخت مقدمہ ہونا چاہیے. لیکن نیب جو ہے ایک انتہائی گھٹیا ادارہ ہے. جو اس کا چیئرمین ہے, میرے سے بڑا بے شرم آدمی ہے, تک پاکستان کی ہسٹری میں نے نہیں دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو کہ جج رہا, سپریم کورٹ کا جج رہا ہوا ہے, اور اس کے تمام کیس کو وائڈ کیا جائے, چونکہ یہ بددیانت انسان ہے. اس کے اوپر اس کی کسی فیصلے پہ کو قبول نہیں ہونا چاہیے. اس کے فیصلے غلط ہوں گے چونکہ یہ بندہ غلط انسان ہے. اچھا سر, جس جانب آپ نے توجہ دلائی وہ تو پاکستان میں آئیڈیل سیاسی حکومت آئے تو تب ہو, لیکن خان صاحب اپنے آپ کو منتخب وزیر اعظم نمبر 1, نمبر 2, ان کی پارٹی میں جو بہت سارے لوگ موجود ہیں, ان کی لیڈرشپ ہے, اگلے 5 سال کی بھی امید وہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تیسری بات, اب جب مولانا فضل الرحمان صاحب اور اس کے ساتھ دیگر جو جماعتیں جن میں آپ کی بھی ہے, نون لیگ بھی ہے, سب لوگ ایک جانب اکٹھے ہو رہے ہیں, تو یہ بیانیہ سامنے آ رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے, عمران خان صاحب کی جانب سے, کہ یہ انہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں, وہ کام کرنا چاہتے ہیں, یہ کام نہیں کرنے دے رہے. دیکھیے, جیسے آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی ان کو ٹائم دیا جانا چاہیے, اور ہم نے دیا بھی ٹائم, اور کچھ بھی نہیں کیا, کوئی بات ہی نہیں کی, بلکہ ہمارے اوپر الزام لگنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے, یہ بڑی لولی لنگڑی اپوزیشن ہے. تو بات یہ ہے کہ دوسری بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی اپنا ہم اگلے 5 سال بھی لیں گے. گزارش یہ ہے کہ یہ میں تو پہلی تو بات ہے کہ میں پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت ہی نہیں مانتا. یہ ایک گروہ ہے, یہ ایک منتشر لوگوں کا ہجوم ہے جو کہ حکومت جانے کے بعد منتشر ہو جائے گا. اس کا کوئی اپنا مقصد نہیں ہے, اس کا کوئی, یہ صرف یہ ہے لوٹو اور پھوٹو والی بات ہے. ان میں سارے یہی لوگ ہیں. آج علیم خان دیکھ لیں,
چاہے وہ دیکھ لیں خسرو بختیار دیکھ لیں، سارے وہ لوگ ہیں جو 10 پارٹیاں بدل کے آئے ہیں. میں اس کو پارٹی ہی نہیں سمجھتا. لہذا یہ اگلے 5 سال کیا، میرا خیال ہے کہ عمران خان مجھے اس ملک میں رہتا نظر نہیں آتا. میرا خیال ہے کہ اس نے حکومت ختم ہوتے ہی اس نے بھاگ جانا ہے. اچھا، ایک آخری سوال کر کے میں بات وائنڈ اپ کرتا ہوں. ایک جو صحافتی حلقے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں فیٹف کے بعد جو ہے موجودہ حکومت میں سے مائنس عمران خان کا آپریشن جو ہے وہ تیزی سے سامنے آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو بات کافی سن رہے ہیں ہم کہ وہ بات یہ ہے نا کہ یہ ایک ایسا کنٹروورشل پرسنالٹی ہے کہ اس کو کوئی بندہ اس پہ متفق نہیں ہو سکتا. میرا مثال کے طور پہ اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہے وہ اپنے ساتھ 5-6 جماعتیں ملا کے اتحاد بنا لیتی ہے. نون لیگ آئی اپنے وہ ساتھ 5-7 جماعتیں بنا کے اتحاد بنا لیتی ہیں. یہ بواحد ایسا بندہ ہے جس کے ساتھ کوئی پارٹی نہیں کھڑی ہوئے گی، چونکہ اس نے ہر پارٹی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، ہر پارٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے رف لینگویج یوز کیا ان کے بارے میں. تو وہ ایک بڑے میچور سیاستدانوں کے بارے کا اس نے مذاق اڑایا ہے. چونکہ میں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو کوئی بھی قبول نہیں کر سکتا. صحیح سر، آپ کا بہت شکریہ. جاتے جاتے بس میں یہی کہوں گا کہ نیا پاکستان اور ریاست مدینہ آباد کی بات جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ تو بہت اچھی لگتی تھی، لیکن عملی صورت میں جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے. خان صاحب، اب بھی وقت ہے، کچھ ہوش کے ناخن اگر آپ لیں تو بہت اچھی بات ہوگی، ورنہ تاریخ کا جو انتقام ہے وہ بہت برا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.